السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور چھتوں پر تشریف فرما میری پیاری ماؤں بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے آزمائشیں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام سامعین سے التماس کرنا چاہوں گا کہ جن کے لیے بھی یہاں پر کرسیوں کا انتظام ہو وہ آگے آ جائیں، اور کوئی بھی کھڑا نہ رہے۔ جہاں بھی آپ کے لیے بیٹھنے کا انتظام ہے پلیز وہاں بیٹھ جائیے۔ قرآن حدیث کی باتیں ہوں گی، سنجیدہ باتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ ہمیں قرآن حدیث کو اس طریقے سے سننا چاہیے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ آج ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک انسان سے اس کا تعلق ہے، چاہے بوڑھا ہو، نوجوان ہو، بچے ہوں، یا پھر نوجوان لڑکیاں ہوں، یا پھر بوڑھی عورتیں ہوں۔ کیونکہ اس کائنات کا یہ نظام ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، ہر انسان کو
आजमाइशों में मुब्तला किया जाता है, उस पर परेशानियां आती हैं। परेशानियां सब पर आती हैं, मुसीबतें सब पर आती हैं, और हर एक इंसान की मुसीबत का अंदाज, परेशानी का अंदाज अलग अलग हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम इंसानों को ऐसा नहीं करता कि तमाम इंसानों को एक ही तरह की परेशानी दी जाएगी, नहीं, बल्कि मुझे किसी और मुसीबत में डाला जाता है। मेरे मोहल्ले के फला पड़ोसी को जो मेरे साथ रहता है उसको किसी और मुसीबत में, किसी और परेशानी में डाला जाता है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का कायदा है, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके ताल्लुक से फरमाया, ये अल्लाह का तरीका है, ये अल्लाह की सुन्नत है जो पहले लोगों में गुजर चुकी है और आगे भी। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। हमने पहले लोगों को भी आजमाया है, पहले लोगों का भी इम्तिहान लिया है, हम आगे लोगों को भी आजमाएंगे, उनका इम्तिहान लेंगे, उनको आजमाइश और मुसीबतों में गिरफ्तार करेंगे। और मेरी इस तकरीर के दरमियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब आपको मिल रहा होगा। वो ये होगा कि हम कैसे पता लगाएं कि ये जो मुसीबत मुझ पर आई है, आया ये अजाब है या आजमाइश है। इसका जवाब, इसका आंसर, इसका उत्तर इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के दरमियान गाहे बगाहे आपको मिलता रहेगा और मैं उस जवाब की तफसीली वदाहत करने की कोशिश करूंगा। क्यों, ऐसा क्यों, और यह अजाब क्यों आता है, आजमाइश क्यों आती है। हम क्या करते हैं, सामने वाले को परेशानी है, वो परेशानी में मुब्तला है, हम उसके लिए जजमेंटल हो जाते हैं, हम उसके लिए जज बन जाते हैं कि देखें इस पर मुसीबत आ रही है, अजाब में मुब्तला है, इस पर अजाब अल्लाह दिए जा रहा है। हम नहीं जानते कि उस पर अजाब आ रहा है या आजमाइश हो रही है, लेकिन हम अपनी जुबान खोल देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बड़ी अच्छी ही आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। मेरे भाइयों, हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलमान बनाया है, मोमिन बनाया है। अब हम ये गुमान करें हम मजे में जिंदगी गुजारें, हमारी कोई परेशानी, हम पर कोई परेशानी ना आए, हमें मुसीबतों में गिरफ्तार ना किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अहसिबन नासु अन यक़ूलू अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना। क्या लोगों ने इस बात का गुमान कर लिया है कि वो सिर्फ ये कहें हम ईमान लाए। वहुम ला युफ्तनून, और उनकी आजमाइश नहीं होगी, उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनको परेशानियों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सिर्फ उनके कह लेने से हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, मेरा नाम अब्दुल अजीम है, फला का नाम महमद है, फला का नाम मोहम्मद है, और उसके बाद हमारी आजमाइश नहीं होगी, हमें आजमाया नहीं जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नहीं, तुम्हें भी आजमाया जाएगा, तुम्हारा भी इम्तिहान लिया जाएगा, तुम्हें भी परेशानियों में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा तरीका रहा है, हमारा ये कायदा रहा है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने इनसे पहले लोगों को भी आजमाया है, हमने इससे पहले लोगों का भी इम्तिहान लिया है। क्यों इम्तिहान लिया है, हमने क्यों इनको मुसीबतों में डाला है, हमने क्यों इनको परेशानियों में डाला है, हमने इनको मुसीबतों में गिरफ्तार क्यों किया है, इनका इम्तिहान क्यों लिया है, इनको फितनों में क्यों डाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन
फरमाता है वलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जान ले कौन अपने ईमान में सच्चा है और कौन अपने ईमान का झूठा दावा करता है। क्योंकि जो इंसान अपने ईमान में सच्चा होगा, उस पर मुसीबतें आ जाए, उस पर परेशानियां आ जाए, वो अल्लाह के गुण गाता ही रहेगा, वो अल्लाह के सामने झुकता ही रहेगा। लेकिन जो अपने दावे में झूठा होगा, उस पर जरा सी परेशानी आ जाए, जरा सा उसे मुसीबतों में गिरफ्तार कर लिया जाए, वो अल्लाह के खिलाफ हो जाएगा, वो अल्लाह को गाली देने लगेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने इनसे पहले लोगों को भी आजमाया है, हमने इससे पहले लोगों का भी इम्तिहान लिया है। क्यों? वलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू, ताकि हम जान ले कौन अपने ईमान में सच्चा है और कौन अपने ईमान में झूठा है। मेरे भाइयों, ये आजमाइश हमें भी आजमाया जाएगा, इस टांडे की बस्ती को भी आजमाया जाएगा, इस टांडे के लोगों को भी आजमाया जाएगा, इनको अलग अलग तरीके से आजमाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन मोमिनों को क्या लगता है इनको आजमाया नहीं जाएगा, इनको परेशानियों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इनको लगता है हम ईमान लाए हैं और ईमान लाने के बाद इस दुनिया में भी हम मजे की जिंदगी गुजारेंगे और ईमान लाने के बाद कल आखिरत के यहाँ भी, कल कयामत के दिन भी और जन्नत में हम मजे की जिंदगी गुजारेंगे। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब दुनिया से जुनुल लिल मोमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। मेरे भाइयों, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। हम यहां मजे की जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, आजमाइश होगी हमारी, हमारा इम्तिहान लिया जाएगा और अभी हदीस से पता लगेगा। और मैं बहुत सारी छोटे छोटे मिसकंसेप्शन जो होते हैं, हमारे गलत फहमियां जो होती हैं, उनका इजाला करने की कोशिश करूंगा कि हम क्या समझते हैं हमारी जिंदगी अच्छे से चल रही है तो अल्लाह हमसे राजी है। नहीं मेरे भाइयों, अभी पता चलेगा कि अल्लाह जिसको परेशानियों में इस दुनिया के अंदर मुब्तला करता है, हकीकत में अल्लाह तो उससे राजी होता है जिसने अपनी प्रॉपर्टी और जायदाद बढ़ाता रहे, अपने मील और भट्टे बढ़ाता रहे, अपनी कंपनियां बढ़ाता रहे, ऊंचे ऊंचे महल बनाता रहे और उस पर किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, उसको किसी तरीके से मुसीबतों में और आजमाइशों में गिरफ्तार ना किया जाए। ऐसा इंसान समझता है कि मैं अच्छे हालात में गुजर रहा हूं, अल्लाह मुझे पसंद करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझे पसंद करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हदीस की रोशनी में आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें आजमाएंगे और आजमाइश की कैटेगरी भी मुख्तलिफ हो सकती है। ये नहीं कि हम सबको एक ही तरीके से आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें कभी खौफ में डालकर आजमाएंगे, वल जू, और कभी तुम्हें भूखा रख करके भी आजमाएंगे, व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, और कभी तुम्हारे मालों में कमी करके तुम्हारी जानें लेकर, तुम्हारे घरों में से तुम्हारे किसी करीबी को उठाकर और तुम्हारी फसलों को बर्बाद करके हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, और ताकि हम देखें वबश्शिरिस साबिरीन। और इन आजमाइशों में, इन मुसीबतों में हमारे जो बंदे सब्र कर ले, इन आजमाइशों में पूरे के पूरे उतर जाएं, हम उनको जन्नत की बशारत देंगे, जन्नत की खुशखबरी देंगे। अब इसकी थोड़ी तफसील मैं सुनाना चाहूंगा इस आयत की, एक दो वाक़े की शक्ल में। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू,
ہم تمہیں خوف میں ڈال کر کے آزمائیں گے. جس طریقے سے آج سے 10 دن پہلے ہم نے جہانگیر پوری کے مسلمانوں کو آزمایا، خوف میں ڈال کر ان کو آزمایا، جس طریقے سے آج سے 3 مہینہ پہلے 4 مہینہ پہلے ہم نے تریپورہ کے مسلمانوں کو آزمایا خوف میں ڈال کر، ہم تمہیں بھی آزمائیں گے، ہم تمہارا بھی امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف میں ڈال کر کے تمہیں آزمائیں گے. اور اس سے پہلے اگر ہم تاریخ کے جھروکوں سے جائیں، 2019 کے اندر دہلی کے اندر حادثات میں جس طریقے سے ہم نے مسلمانوں کو آزمایا، ہم تمہیں بھی آزمائیں گے، ہم تمہارا بھی امتحان لیں گے. اور 2002 کے اندر گجرات کے مسلمانوں کو جس طریقے سے ہم نے آزمایا خوف میں ڈال کر، ہم تمہیں بھی آزمائیں گے، ہم تمہارا بھی امتحان لیں گے. دیکھیں، دوسرے لوگ اگر ان کو پریشان کرتے ہیں خوف میں ڈال کر، لوگ ان پر تلواریں لے کر آتے ہیں، ان کو سامنے پسٹل لے کر آتے ہیں، ان کی مسجدوں میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں. ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ڈر کر اپنے دین سے واپس ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ ڈر کر جو دوسرے دھرم کو قبول کر لیتے ہیں یا اپنے اسلام پر باقی رہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم خوف میں ڈال کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے. آج پوری دنیا کا مسلمان خوف و دہشت کی زندگی میں زندگی گزار رہا ہے، خوف و دہشت میں زندگی گزار رہا ہے. آپ ہندوستان کی بات کریں، ہم مسلمان خوف میں، ایک نوجوان بچہ داڑھی کے ساتھ کرتے پیجامے میں اگر وہ ٹرین سے سفر کرتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہیں اس کو مار نہ دیا جائے، اس کی موب لنچنگ نہ کر دی جائے، بھیڑ کے ذریعہ اس کو مار نہ دیا جائے. میرے بھائیوں، یہی تو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ڈر کے ذریعہ بھی آزمائیں گے، خوف میں ڈال کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے، تاکہ ہم اپنے بندے کو پرکھیں یہ اپنے دین سے تو نہیں پھر جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، خوف میں ڈال کر کے بھی ہماری آزمائش ہوگی، اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اپنے ہندوستان میں ہم دیکھ لیں کیا حالات بنائے جا رہے ہیں. مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، مسلمان ایسے حالات میں اپنے آپ کو پختہ ایمان والا بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم کو کوئی ڈرا سکتا ہے، کوئی آنکھ دکھا سکتا ہے، تو اسی صورت میں دکھا سکتا ہے جب مسلمان اندر سے کھوکھلے ہوں گے، مسلمانوں کے اندر ایمان نہیں ہوگا، مسلمانوں کے اندر تقوی نہیں ہوگا. ورنہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا تقوی، ہمارا احسان مضبوط ہو، ہم پکے سچے مومن ہو اور مسلمان ہو، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈرا نہیں سکتی ہے. لیکن ہمارا ایمان مضبوط نہیں، جس کی وجہ سے پریشان ہیں اور پوری دنیا میں پریشان ہوتے رہیں گے. میرے بھائیوں، ہم بدلیں اس ہندوستان کے اندر اپنے آپ کو. جو تقاضے نظر آتے ہیں کہ مسلمان کیسے اپنے آپ کو اوپر لا سکتے ہیں، مسلمان کیسے اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنے، پرکھنے، سمجھنے کے بعد ہم اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو ویسا بنائیں تاکہ کوئی ہم کو مار نہ سکے، تاکہ کوئی ہمیں آنکھیں نہ دکھا سکے. اس طریقے کا اگر ہم اپنے آپ کو بناتے ہیں تب تو اچھی بات ہے، ورنہ مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف میں ڈال کر، والجوع، اور تمہیں بھوکا رکھ کر کے آزمائیں گے. ہم تمہیں بھی بھوکا رکھ کر کے آزمائیں گے، جس طریقے سے آج یمن کے لوگوں کو ہم نے بھوکا رکھ کر آزمایا. یمن کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں آج کی حالت میں، ہم نے جس طریقے سے ان کو بھوکا رکھ کر کے آزمایا. افریقہ کے لوگوں کا حال دیکھو، ہم نے ان کو بھوکا رکھ کر کے آزمایا. اگر آپ انڈیا کا سروے دیکھیں، انڈیا کے اگر آپ ڈیموگرافکس کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا اس ہندوستان کے اندر 20-20 لاکھ لوگ بغیر کھائے سوئے جاتے ہیں، اور بھوک سے جن کی اموات ہوتی ہے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. ہم تمہیں بھوکا رکھ کر کے آزمائیں گے، ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا. میرے بھائیوں، یہ واقعہ سنتے چلیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، آپ کے گھر کھانے کو نہیں ہوتا تھا.
آپ کھجور اور پانی پر اپنا گزارا کیا کرتے تھے. آپ کے پاس کوئی جس طریقے سے آج ہم چکن کھاتے ہیں, مٹن کھاتے ہیں, ہم اور چیزیں کھاتے ہیں, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی آسائشیں نہ تھیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر زندگی گزارا کرتے تھے. آپ نے بھوکے رہ کر اللہ کے دین کو پہنچایا ہے. آپ نے بھوکے رہ کر تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں. آپ نے بھوکے رہ کر صحابہ کو سیدھے راستے کی طرف بلایا ہے. آپ نے بھوکے رہ کر بادشاہوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا ہے. میرے بھائیوں, یہ واقعہ سنتے چلیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھوک کے مارے رات سے گھر سے گزر جاتے ہیں. آپ بھوکے اور رات کی تاریکی میں آپ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ابو بکر اور عمر آ رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے پوچھا, اے عمر, اے ابو بکر, تم کو کس چیز نے آج اس رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکالا ہے؟ کس چیز نے تم کو رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکالا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا, عمر نے فرمایا, ہم گھر پر تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, ہم بھوک کے مارے پریشان تھے, ہم بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر آ گئے. ادھر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو بکر, اے عمر, جس چیز نے تم کو گھر سے باہر نکالا ہے اسی چیز نے مجھ کو بھی گھر سے باہر نکالا ہے. اللہ کی قسم, میں نے آج کچھ کھایا نہیں ہے. میں بستر پر لیٹا ہوا تھا, بستر پر پریشانی کی زندگی گزار رہا تھا, بستر پر تل ملا رہا تھا. میں نے سوچا چلیے گھر سے باہر نکل کر دیکھتا ہوں کہ اللہ کا کوئی بندہ مجھے مل جائے اور وہ مجھے کھانے کے لیے دے دے. اس کے بعد میں اپنے گھر سے باہر نکل آیا ہوں. اے ابو بکر, عمر, جس چیز کو تم نے جس چیز نے تم کو گھر سے باہر نکالا ہے اسی چیز نے مجھ کو بھی گھر سے باہر نکالا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو بکر سے فرماتے ہیں, آپ عمر سے فرماتے ہیں, چلیے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ ہمیں کھلانے والا مل جائے, کوئی اللہ کا بندہ ہمیں اپنے گھر لے جائے اور ہم اس کے گھر جا کر کچھ کھا لیں تاکہ ہماری یہ بھوک ختم ہو جائے. میرے بھائیوں, یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو بھوک سے آزمایا جا رہا, ابو بکر کو بھوک سے آزمایا جا رہا, عمر کو بھوک سے آزمایا جا رہا. جب ان بڑے بڑے لوگوں کو ہماری امت میں بھوک سے آزمایا گیا, ہم کو بھی بھوک کے ذریعہ آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ہم تمہیں بھی بھوکا رکھ کر کے آزمائیں گے. ہو سکتا ہے آج تمہاری بلڈنگیں بنی ہوئی ہو سکتا ہے آج تم 4 بھٹوں کے مالک ہو, 4 ملوں کے مالک ہو. ہم کائنات کو 1 منٹ میں بدل سکتے ہیں, بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. ہم تمہیں بھی بھوکا رکھ کر آزما سکتے ہیں, ہم تمہیں بھی بھوکا رکھ کر پریشانیوں میں گرفتار کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے نبی کو آزمایا, ہم نے ابو بکر کو آزمایا, ہم نے عمر کو آزمایا. یہ تینوں لوگ نکل پڑتے ہیں اور راستے میں دیکھتے ہیں ایک انصاری نوجوان کے گھر پر دستک دیتے ہیں. اس انصاری نوجوان کے گھر پر جب دستک دی, دیکھا ایک عورت اس گھر سے ان کی بیوی استقبال کرتی ہے. اہلاً و سہلاً و مرحبا, کتنے اچھے مہمان آئے ہیں, آپ کا استقبال ہے. مہمان کون؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر, اس امت کے سب سے 3 بڑے, سب سے بہترین انسان. کہتی آئیے گھر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یہ انصاری صحابی کہاں پر گئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ باغ میں پانی لگانے گئے ہوئے ہیں, وہ کھیت پر گئے ہوئے ہیں, ابھی آئیں گے گھر اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی ضیافت کی جائے گی. جب وہ انصاری نوجوان گھر واپس آتے ہیں, ان کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضیافت کو پیش کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, ابو بکر کے سامنے, حضرت عمر کے سامنے اپنے کھانے کو پیش کر دیتے ہیں. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بہت زیادہ مالدار نہیں ہوں, میں بہت اچھے مرغ و مٹن آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہوں, میں اچھی
तश्तरी आपके सामने पेश नहीं कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थोड़ा बोड़ा जो भी है आप खाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाने को रख दिया जाता है। आप दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, एक तरफ आप बैठते हैं, एक तरफ अबू बकर बैठते हैं और एक तरफ हजरत उमर बैठते हैं। उसके बाद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप दस्तरखान के सामने बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, अफ्तार के टाइम पर हमारे सामने तरह तरह की नेमतें पेश की जाती हैं, तरह तरह की खूबसूरत खूबसूरत चीजें पेश की जाती हैं, लेकिन हम उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। हम सोचते नहीं है मेरे भाइयों, आज जो खजूर हम खा रहे हैं ये खजूर किसी के हिस्से में भी नहीं आ रही। आज जो शरबत हम पी रहे हैं इस शरबत का मोहताज है कोई, इस शरबत के लिए कोई इंतजार कर रहा है। आज जो हमारे सामने फल रखे हुए, हमारे सामने पपीता रखा हुआ, हमारे सामने अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई है, मेरे भाइयों यमन के अंदर लोग इसके लिए तरस रहे, अफ्रीका के अंदर लोग इसके लिए तरस रहे। हम नहीं गौर करते कि अल्लाह ने हमको कितनी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हमारे नबी तो ऐसे नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात भूखे हैं, आपको खाने के लिए नहीं मिला है, अबू बकर को खाने के लिए नहीं मिला है, हजरत उमर को खाने के लिए नहीं मिला है, लेकिन दस्तरखान पर जब बैठते हैं आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, आप ज़ारों की तार रोने लगते हैं, आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और आपने अबू बकर से फरमाया, ऐ अबू बकर सुन लो, ऐ उमर सुन लो, ये नेमतें अल्लाह की तरफ से मिली हुई हैं, ये नेमतें तुम्हें अल्लाह की तरफ से मिली हुई हैं। वला तुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, और इन नेमतों के बारे में कल कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। उस दिन इन नेमतों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा, हमने ये नेमतें तुम्हें अता की थी, हमने खजूरें तुमको अता की, हमने फल फ्रूट तुम्हें अता किए, तुमने उन नेमतों का शुक्रिया अदा किया था, नहीं किया था। मेरे भाइयों, इस वाक़े से पता चला अल्लाह के नबी भूखे हैं, अबू बकर भूखे हैं, उमर भूखे हैं। अल्लाह ने फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, हम तुम्हें भूखा रख करके भी आजमाएंगे। हमने अबू बकर को भी आजमाया, अल्लाह के नबी को भी आजमाया, उमर को भी आजमाया, हम तुमको भी आजमाएंगे, अब्दुल अजीम को भी आजमाया जाएगा, असलम को भी आजमाया जाएगा, मोहम्मद को भी आजमाया जाएगा, हम तुम्हारा भी इम्तिहान लेंगे भूख के जरिया। और मेरे भाइयों, ये भूख हमें छोटी लगती है, इसलिए रमजान के महीने में और हमेशा जो भी आपके पास गरीब हुआ करें, अल्लाह के वास्ते उनकी मदद किया कीजिए। हमारा पड़ोसी भूखा सोता है लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कादल फक्र अन यकून कुफ्रा, ये फक्र, ये गुर्बत, ये हंगर, ये भूख इंसान को कभी कभी काफिर बना देती है। अगर इंसान को खाने को ना मिले, अगर इंसान को एक छत ना मिले, फिर ईसाई मिशनरियां इसी तरीके से अफ्रीका में काम करती हैं। वो मुसलमान जो गरीब हैं, अफ्रीका के अक्सर ममालिक गरीब हैं, और वहां पर जाते हैं, हम उनको वादा करते हैं, हम तुम्हारा घर बना देंगे, तुम मुसलमान से ईसाई हो जाओ, हम तुम्हें अच्छे अच्छे खाने देंगे, तुम मुसलमान से ईसाई हो जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, मुसलमान भाइयों, अगर अल्लाह ने हमें भूखा नहीं रखा है, हमें अल्लाह ने नेमतें अता की हैं, हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। और अगर हमारे आसपास में हमारे भाई, हमारे आसपास में रहने वाले अफराद, हमारे मुसलमान भाई, अगर वो गरीबी की वजह से, भूख की वजह से परेशान हैं, तो हम उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें, ताकि इन्हें इनके दीन से कोई वर्गला ना सके, इनको इनके दीन से कोई मोड़ ना सके, इनको इस्लाम से फेर कर कोई ईसाइयत की तरफ ना ले जाए, इनको इस्लाम से मोड़कर कोई यहूदियत की और हिंदुइज्म की तरफ ना ले जाए। मेरे भाइयों, इसलिए हम तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि हमें अल्लाह ने जो नेमतें नवाजी हैं, जिन नेमतों से नवाजा है, उन नेमतों पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें। और उसके बाद हमारे आसपास के इलाकों में जो भी गरीब रहते हैं, हम उनके साथ अच्छा मामला करें। मेरे नौजवान साथियों, इस वाक़े को जरा सुनने की कोशिश करना। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वाक़या है। आपने सुना होगा, मैं जानता हूं कई मर्तबा आपने ये वाक़या सुना होगा, लेकिन मेरे भाइयों,
जो इंसाइट्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो इबरतें, जो नसीहतें इस वाक़े से मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, उसको सुनने की जरा कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जंग पर गए हुए हैं, आप जंग से वापस आते हैं और जंग से वापस लेकर आपको माले गनीमत में कुछ गोश्त की पोटलियां मिल जाती हैं। आप गोश्त लेकर वापस आते हैं, उधर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी चहेती बीवी हैं, जिनसे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, हजरत आयशा फरमाती हैं हमारे घर 2 महीने से कुछ खाना चूल्हा नहीं जला था, हमारे घर कोई चिकन नहीं बना था, कोई गोश्त नहीं बना था, और हम उम्मीद कर रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से आएंगे, जिहाद से आएंगे, जंग से आएंगे, आप कुछ माले गनीमत लेकर आएंगे, आप गोश्त लेकर आएंगे, आज भी हमारे घर चूल्हा जल जाएगा, 2 महीने के बाद हमारे घर गोश्त बन जाएगा, 2 महीने के बाद हमारे घर गोश्त बन जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गोश्त लेकर आ रहे हैं, आपके इस हाथ में गोश्त है, गोश्त की थैली है, आपके हाथ में गोश्त की थैली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में ही दाखिल होने वाले हैं कि आपको 2 यतीम बच्चे मिल जाते हैं। एक यतीम बच्चा जो 10 साल का है, जिसके बाप का इंतकाल हो चुका है, एक दूसरा यतीम बच्चा जो 8 साल का है, जिसकी माँ का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने से आकर के देखा, बच्चों ने कहा अल्लाह के रसूल मैं 10 साल का हूं, मेरे घर मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरे घर चूल्हा नहीं जला है। एक यतीम बच्चा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोश्त की फरियाद करता है। आपने गोश्त की थैली एक बच्चे को दे दी और उसके बाद दूसरे बच्चे ने फरमाया अल्लाह के नबी मैं 8 साल का हूं, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, मेरे घर भी कुछ खाने को नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोश्त की दोनों थैलियां दोनों बच्चों को दे दी और उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने घर में एंटर कर जाते हैं, आप अपने घर में दाखिल हो जाते हैं। उधर हजरत आयशा जो इंतजार कर रही थी, आज तो हमारे घर गोश्त आने वाला है, हमारे घर भी चूल्हा जल जाएगा, हमारे घर भी गोश्त पक जाएगा। हजरत आयशा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खाली हाथ देखा, आपके हाथों में कुछ नहीं है, हजरत आयशा फरमाती हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आप खाली हाथ क्यों आ गए हैं, आपके हाथ में गोश्त क्यों नहीं है, आप कुछ लेकर क्यों नहीं आए हैं, हमारे घर चूल्हा नहीं जलाता, हमारे घर गोश्त नहीं पकाता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आए मेरी बीवी आपको क्या मालूम है, मैं रास्ते से आ रहा था, अल्लाह की कसम मैं गोश्त की 2 पोटलियां अपने घर को ला रहा था ताकि आज हमारे घर भी चूल्हा जल जाएगा, आज हमारे घर भी गोश्त बन जाएगा। आयशा ऐ मेरी बीबी मैं रास्ते से आ रहा था, 2 बच्चे मुझे मिल गए, उनमें से एक बच्चा बोलता है मैं 10 साल का हूं, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। ऐ आयशा एक पोटली मैंने उसको दे दी, एक थैली मैंने उसको दे दी, और दूसरा बोलता है ऐ आयशा मैं 8 साल का हूं, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है। ऐ आयशा मैंने दूसरी थैली उसको दे दी, इसलिए मैं खाली घर वापस आ गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी बीबी फरमाती है ऐ अल्लाह के नबी मैं कहाँ का मना करती हूँ कि आप यतीमों के लिए अच्छा करें, आप यतीमों के लिए भला करें, मैं तो बस इतना बोलना चाह रही हूँ हमारे घर भी तो 2 महीने से चूल्हा नहीं जला था, हमारे घर भी 2 महीने से गोश्त नहीं बना था, जरा वो गोश्त थोड़ा सा गोश्त आज हमारे घर भी ले आते ताकि हमारे घर भी कुछ बन जाता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे भाइयों जरा गौर करने की कोशिश कीजिएगा, आज हमारे यहाँ भी यतीम बसते हैं जिनके बाप का इंतकाल हो चुका है लेकिन उनकी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं है, जिनके बाप इस दुनिया से जा चुके हैं लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनके साथ अच्छा मामला कोई करने वाला नहीं है। अगर किसी घर में यतीम भी है उस यतीम के साथ बुरा मामला किया जा रहा है, अगर किसी घर में यतीम भी बसते हैं उस यतीमों के साथ बुरा मामला किया जा रहा, उनकी जायदाद को हड़पा जा रहा है। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया था जिस यतीम के जिस घर सबसे बुरा घर होगा, जिस घर के अंदर यतीमों के साथ बुरा मामला किया जाएगा, जिस घर के अंदर यतीमों के साथ बदसलूकी की जाएगी, जिस घर के अंदर यतीमों के साथ
برا व्यवहार किया जाएगा और वो घर सबसे अच्छा घर होगा जिस घर के अंदर यतीमों के साथ अच्छा मामला किया जाएगा। हो सकता है आपको समझ में ना आता हो यतीम क्या होता है। कभी हमारे भाई का इंतकाल हो जाता है, हमारी बीवी हमारी भाभी हमारे घर रहती है और उनके बच्चे हमारे घर रहते हैं, ये यतीम ही तो हुए। लेकिन हमें यतीमी की डेफिनेशन पता नहीं है। हजरत आयशा ने ये फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी आप कुछ गोश्त हमारे घर भी ले आते, मैं यतीमों पे खर्च करने से कहां मना कर रही हूं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जुबान पे लगाम दो, तुम यतीमों का मसला नहीं जानती हो। यतीमी क्या होती है तुम क्या जानो आयशा, तुम्हारे तो बाप भी जिंदा है, तुम्हारी तो माँ जिंदा है। यतीमी क्या होती है, यतीमी जानना हो तो मुझसे पूछो, मैं इस दुनिया के अंदर नहीं आया था, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। यतीमी क्या होती है, अगर यतीमी जानना हो मुझसे पूछो, मैं इस दुनिया के अंदर भी नहीं आया था, मेरे बाप इस दुनिया से चले गए थे। मैं पैदा होने से पहले 2 महीना पहले मेरे बाप चले गए थे, मैंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा है। आयशा यतीमी क्या होती है पूछना हो तो मुझसे पूछो। मैं अभी 6 साल का था, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। 6 साल का बच्चा क्या ही बच्चा होता है, वो ये समझ जाता है कि इस दुनिया से अब मेरी माँ जा रही है, मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा रही है। आयशा यतीमी क्या होती है मुझसे पूछो, तुम्हारे तो बाप भी जिंदा है, तुम्हारी तो माँ भी जिंदा है, मैंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा है और अपनी माँ को मैंने बहुत छुटपने में अपनी माँ को खो दिया है। मेरे भाइयों हम इन वाकयात पर गौर करें। यहाँ पर भूख का मसला, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भूखे हैं, आपके घर चूल्हा नहीं जला है, आपके घर कोई सब्जी नहीं बनी है, उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरों को तरजीह देते हैं, अपने यतीम बच्चों को तरजीह देते हैं, उनको तरजीह देते हैं। यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, मैं खुद भूखा रह जाऊं लेकिन मेरा मुसलमान भाई भूखा ना रहने पाए, मैं खुद भूखा रह जाऊं लेकिन मेरा पड़ोसी भाई भूखा ना रहने पाए। मेरे भाइयों इस वाक़े के अंदर हमने देखा हजरत आयशा को भूख के जरिए आजमाया जा रहा, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख के जरिए आजमाया जा रहा है। इसी को तो अल्लाह ने फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, हमने नबी को भूखा रख करके आजमाया है, जो इस कायनात के सबसे बड़े इमाम है, जो इस कायनात का सबसे बड़ा इंसान है, हमने नबी को भूखा रख करके आजमाया, हमने अबू बकर को भूखा रख करके भी आजमाया, हमने उमर को भी भूखा रख करके आजमाया, हम तुम्हें भी आजमाएंगे, हम तुम्हारा भी इम्तिहान लेंगे। लेकिन हमें ये चीजें नहीं समझ में आती। हमें तो लगता है अगर कोई भूखा है तो ये बेचारा अल्लाह के अजाब का मारा हुआ है। हमारे ये भट्टे, ये ऊंचे ऊंचे बंगले, ये 3 मंजिला, ये 10 मंजिला, ये हमारा दिल्ली में फ्लैट, और ये अल्लाह हमसे खुश है, इनके घर नहीं है तो ये बेचारे मरे कुटे लोग हैं, इनसे अल्लाह नफरत करता है। और ये सोच आज के मुसलमानों के अंदर पाई जाती है। और आपको पता भी है ये सोच किसकी है, ये कुफ्फार की सोच है। कुरान के अंदर अलग अलग जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वो समझते थे कि अगर अल्लाह हमसे नफरत करता होता तो इन सहाबा की तरह हम पिट नहीं रहे होते। ये बिलाल पिट रहे, ये उस्मान पिट रहे, ये फला पिट रहा, ये गरीबी की जिंदगी गुजारने वाले, अगर अल्लाह हमसे नफरत कर रहा होता तो हम ये मालदार लोग ना होते, हम बड़ी बड़ी चीजों के मालिक ना होते। मेरे भाइयों कोई जिंदगी में खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो अल्लाह का महबूब है। अल्लाह का महबूब बनने के लिए ये कोई माने नहीं रखता कि कोई गरीब है या अमीर है, अल्लाह की नजर में सब के सब बराबर हैं। और आजमाइश तो किसकी होती है? एक बड़ी अच्छी हदीस है, मैं आखिर में लेके आऊंगा उसको, लेकिन इस हदीस को सुने। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, आपसे पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी, मन अशद्दुन्नासी बलाअन यौमल क़ियामा, मन अशद्दुन्नासी बलाअन फिद दुनिया,
दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश किसकी होती है, सबसे ज्यादा किसको आजमाया जाता है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश अंबिया की होती है, सबसे ज्यादा सख्त अंबिया को आजमाया जाता है। युफ्तल रजुल अला कद्र दीनिही, इंसान को उसके दीन के हिसाब से आजमाया जाता है। फ़इन कान फ़ी दीनिही सुल्बन इश्तद्द बलाउहु, अगर इंसान का दीन मजबूत होता है, अगर इंसान का ईमान मजबूत होता है, इश्तद्द बलाउहु, तो उसकी आजमाइश सख्त होती है, उसकी ज्यादा से ज्यादा आजमाइश होती है। व इन कान फ़ी दीनिही रिक्कतन, अगर उसकी दीन में रिक्कत हो, इनका नफी दीन ही रिक्कतन, और अगर उसके दीन में नरमी हो तो फिर उसको कम तरीके से आजमाया जाता है, उसको उतना ही कम आजमाया जाता है। हेलो, तो इंसान का ईमान जितना मजबूत होता है उतनी बड़ी आजमाइश होती है, और अगर इंसान का ईमान कमजोर हो तो उसकी आजमाइश भी उतनी ही हल्की होती है। जो जितना बड़ा मोमिन होगा उसकी आजमाइश होगी, और जो मोमिन ना हो, जिसके अंदर ईमान ना हो, जिसके अंदर तकवा ना हो, परहेजगारी ना हो, उसे नहीं आजमाया जाता। लेकिन हम क्या समझते हैं, जिसकी जितनी आजमाइश होगी, उसके घर में कोई बीमार होगा, उसको परेशानियों में मुब्तला किया जाएगा, उसके कारोबार में नुकसान होगा, तो हम समझते हैं कि यह अजाब में मुब्तला है, इसको परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है। हम तो अलग ही सोचते हैं, हम अलग तरीके से सोचते हैं। अंबिया को आजमाया, और अंबिया में सबसे ज्यादा 5 बड़े जो नबी हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा आजमाया। 5 बड़े नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा आजमाया। इब्राहीम को आजमाया, नूह को आजमाया, मूसा को आजमाया, ईसा को आजमाया, इन तमाम बड़े बड़े नबियों को आजमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और सबसे आखिर में सबसे बड़ी आजमाइश हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुई, सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाया। मेरे भाइयों, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी आजमाइश में गुजरी है, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी आपको तरह तरीके से आजमाया गया है। अभी भूख के जरिए आजमाया गया, आपको खौफ के जरिए भी आजमाया गया, आपका माली नुकसान करके भी आजमाया गया, और उसके बाद जो अल्लाह ने फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वज़्ज़मरात, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, खौफ में डाल करके भी तुम्हें आजमाएंगे। खौफ में डालकर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी आजमाया गया, आपको भी आजमाया गया, तरह तरीके से आजमाया गया। मेरे भाइयों सुनिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहला दर्स देते हैं, लोगों को जमा करते हैं, आप एक जलसे का इनेकाद करते हैं, और जलसे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकू बिहल अरब वल अजम, ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, तुम अल्लाह की तौहीद को मान लो, तमलिकू बिहल अरब वल अजम, तुम कामयाब हो जाओगे और पूरी दुनिया पर तुम्हारी हुक्मरानी होगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने लोगों के सामने पैगाम दिया। जरा गौर करने की कोशिश कीजिए मेरे भाइयों, एक इंसान को कितना बुरा लगेगा, मैं तमाम लोगों के सामने तकरीर कर रहा हूं, लेकिन मेरा सगा चचा उठकर मुझको गाली देने लगे, मेरा सगा चचा उठकर मेरी बुराई करने लगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही होता है। मजलिस से आपका सगा चचा उठकर, अबू लहब उठकर आपसे फरमाता है, तब्बल लका लिहाजा जमातना या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुम बर्बाद हो जाओ, क्या तुमने इसीलिए जमा किया है? जरा गौर कीजिए, आप कोई काम शुरू करें, कोई दावत का काम या किसी भी तरीके का काम, और आपके घर से आपकी मुखालिफत उठ जाए, आपका बाप आपकी मुखालिफत करने लगे, आपका चचा आपकी मुखालिफत करने लगे, आपका भाई आपकी मुखालिफत करने लगे, आपके मामू आपकी मुखालिफत करने लगे, कितना बुरा लगेगा।
لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو نہیں روکا ہے. آپ دعوت دیتے رہے ہیں لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے ہیں. اور وہ آزمائشیں جن کا تذکرہ ابھی میں نے کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں بھوکا رکھ کر کے بھی آزمائیں گے، مالوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور جانیں لے کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے. کبھی ایسا ہوگا تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کو اٹھا لیا جائے گا، تمہارے گھر میں تمہاری ماں کو اٹھا لیا جائے گا، تمہاری ماں کا انتقال ہو جائے گا اور تمہاری آزمائش لی جائے گی، تمہارا امتحان لیا جائے گا. میرے بھائیوں، ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ 6 سال کے ہوتے ہیں، آپ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ 8 سال کے ہوتے ہیں، آپ کے دادا کا انتقال ہو جاتا ہے. ماں پالنے والی ماں کا انتقال ہو گیا، دادا پھر پالنے لگے، دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس درمیان میں جب بعد میں جا کر ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے اور خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اولادیں ملی. 7 اولادیں ملی اور 7 میں سے 6 کا آپ کے سامنے انتقال ہو گیا. غور کر کے دیکھیے، کوئی بھی ایک انسان 7 اولادیں اور 7 میں سے 6 کا انتقال ہو جائے، کتنی بڑی آزمائش ہے. ہمارے یہاں تو ایک بھی بیٹی کا ایک بھی بیٹے کا انتقال ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. 7 اولادیں دی جاتی ہیں اور 7 میں سے 6 کا انتقال آپ کے سامنے ہوتا ہے. انہی میں سے ایک بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے. ہم تمہیں جانیں لے کر کی بھی آزمائیں گے، تمہارے بیٹوں کی جانیں لے کر، تمہاری بیٹیوں کی جانیں لے کر، تمہارے بھائیوں کی جانیں لے کر، تمہاری بہنوں کی جانیں لے کر بھی آزمائیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو بھی آزمایا گیا. آپ کو اللہ نے 7 اولادوں سے نوازا اور آپ کی زندگی میں آپ کی 6 اولادوں کا انتقال ہو گیا، جن میں سے ایک کا واقعہ میں سنانے لگا ہوں. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کل 18 مہینے کے اور حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی گود میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی جان اللہ کے نبی کی گود میں نکلتی ہے. میرے بھائیوں، اب جب کسی ہمارے بچے کا انتقال ہو جائے، ہم پر مصیبت آئی ہوئی ہے، ہم پر پریشانی آ گئی ہے، اب ہم اس پریشانی میں صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، اسی کے لیے تو ہمیں دیکھا جائے گا. اگر ہم صبر کرتے ہیں تو صبر کے بدلے ہمیں جنت ملے گی. اگر ہم جزا فضا کرتے ہیں، ہم صبر سے منہ موڑتے ہیں، ہم اللہ کو گالی دیتے ہیں، ہم اللہ کو برا بلا کہتے ہیں، ہم جزا فضا کی زندگی گزارتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہم غلط کر رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن وان بفراقك لا یا ابراہیم لمحزون. ہمارا دل غمگین ہے، آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین بھی ہیں. ابھی تو نے دنیا دیکھی نہیں تھی، 18 مہینے کی عمر تھی تیری، تو اس دنیا سے ہم کو چھوڑ کر جا رہا ہے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ. اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے بڑے غمگین ہیں، لیکن ہم جزا فضا کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم تقدیر کا شکوہ نہیں کریں گے. میرے بیٹے کو لے لیا، فلاں کے بیٹے کو نہیں لیا، ہم اس طریقے کی باتیں نہ کریں گے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا. ہم تو وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے، اور جو بات ہمارے رب کو ناراض کر دے ہم اس طریقے کی کوئی بھی بات نہیں کریں گے. میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جلسے میں بات کہی تھی، ہمارے بیٹے کا انتقال
انتقال ہو جائے ہماری مائیں بہنیں کس طریقے سے جزا فضا کرتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں کس طریقے سے واویلا مچاتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں کس طریقے کی پریشانیوں کا اظہار کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ واقعہ بھی سنیے، ایک عورت کی بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے قبر پر رو رہی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول کو جانتی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو صبر کرو۔ وہ عورت کہتی ہے، محمد رسول اللہ کو تانے دیتی ہے کہ تو جو مصیبت مجھ پر آئی ہے، میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، تمہارے بیٹے کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اے فلا انسان، اے اجنبی انسان، تم کیا جانتے ہو جو مصیبت مجھ پر آئی ہے، جو پریشانی مجھ پر آئی ہے، کیا پریشانی آئی ہے؟ اللہ کے نبی نصیحت کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ عورت رونا دھونا کرتی ہے، پیچھے سے کوئی اس کو بتاتا ہے، اے عورت تو نے کیا کر دیا؟ یہ انسان جو ابھی تجھے سمجھا رہا تھا، یہ انسان جو ابھی تجھے سمجھا رہا تھا، یہ انسان جو تجھے ابھی صبر کی تلقین کر رہا تھا، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ محمد الرسول اللہ کی شخصیت تھی، محمد الرسول اللہ کی شخصیت تھی۔ وہ عورت قبر سے اٹھ کر، اپنے بیٹے کی قبر سے اٹھ کر محمد الرسول اللہ کے پیچھے بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے رسول الآن اصبرو الآن اصبرو، اب میں صبر کرتی ہوں، اب میں صبر کرتی ہوں، اب میں جزا فضا نہیں کروں گی، اب میں نوحہ خانی نہیں کروں گی، اب میں واویلا نہیں مچاؤں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دن کے بعد صبر کیا جائے، 3 دن کے بعد صبر کیا جائے، اور جس دن وہ مرے اور اس دن تم نوحہ خانی کرو، تم اپنے گلوان کو چاک کرو، تم اپنے کپڑوں کو پھاڑو، تم اللہ کو گالیاں دو، اور جس دن موت ہوئی اس دن تم اس طریقے کی چیزیں کرو۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر 10 دن بعد نہیں کیا جاتا ہے، صبر 1 مہینے بعد نہیں کیا جاتا ہے، صبر تو اس وقت کیا جاتا ہے جب بیٹے کا انتقال ہوا تھا، جب تمہارے بیٹا اس دنیا سے گیا تھا، صبر تو اس وقت کرنا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، صبر کی وہ مثال جو ام سلیم کا واقعہ میں نے کل پیش کیا تھا آپ کے سامنے، کس طریقے سے ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے اپنے شوہر کو بھی خوش کرتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہیں، اور اچھے انداز میں اپنے شوہر کو سمجھاتی ہیں یہ بیٹا ہمیں اللہ کی امانت ملا ہوا تھا، یہ بیٹا ہمیں اللہ کی امانت ملا ہوا تھا، اللہ نے لے لیا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ذرا حدیث بھی سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے ہل قبضتم عبدی ہل قبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کو اٹھا لیا ہے، میرے بندے کے بیٹے کی جان لے لی ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں نعم، ہاں ہم نے تیرے بندے کی بیٹے کی جان لے لی ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے تو میرے بندے نے کیا کہا؟ ماذا قال عبدی، میرے بندے نے جب تم نے اس کے بچے کی جان لی، اس کی بیٹی کو اٹھایا، اس کے بیٹے کو اٹھایا، تم نے اس کے لیے، اس نے کیسے الفاظ کہے؟ جب تم اس کو لے کر آ رہے تھے ملک الموت، فرشتوں جب تم نے اس کی روح کو نکالا، وہ کیسی باتیں کر رہا تھا؟ ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدہ کا واسترجع، اے اللہ انہوں نے تو تیری تعریف کی، تجھ کو برا بلا نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو ہی لینا تھا، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو اس دنیا سے اٹھانا تھا۔ اے اللہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہے، حمیدہ کا واسترجع، انہوں نے تو تیری تعریف کی ہے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تمام کے تمام اللہ کے لیے ہیں اور تمام کے تمام کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج میرا بیٹا جا رہا، کل دوسرا بیٹا جائے گا، اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، اگر ہم نے اس کے بیٹے کی جان لی ہے، اس کی بیٹی کو اٹھایا ہے، تو آؤ میرے فرشتوں ابنوا لہو بیتم فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر مقرر کر دو، ایک گھر بنا دو، وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھنا، یعنی یہ انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کا صبر کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا حال تو کیا ہے، ہماری بیٹی کا انتقال ہو جائے، ہماری بیٹی اس دنیا سے چلی جائے، ہم جزا فضا کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بات کا تقاضا ہم سے
سے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہاری جانیں لے کر بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہارے بیٹوں کو اٹھا کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس طرح محمد الرسول اللہ کی ساری اولاد کو آپ کے سامنے اٹھا لیا گیا، آپ کی بھی ساری اولاد کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کی ساری اولاد کو اٹھا لیا جائے گا، ہم تمہاری جانیں لے کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ پھر اس کے بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے جو بندے ان تمام مصیبتوں میں صبر کر لے، میرے جو بندے ان تمام پریشانیوں میں صبر کر لے، ان کو جنت کی بشارت دے دیجئے، جنت کی خوشخبری دے دیجئے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے کی بات یاد رکھیں، ہمارے یہاں کے حالات ایسے نہیں ہوتے۔ قاضی شریح کے بیٹے جو اپنی جج اپنے کورٹ میں آیا کرتے تھے، لوگوں کے مسئلے سلجھایا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے، ان کے بیٹا بیمار تھا، جب یہ آتے تھے لوگ ان سے پوچھتے تھے تمہارا بیٹا کیسا ہوا، کیا اس کی ابھی طبیعت ٹھیک ہے، وہ کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس طریقے کی باتیں پوچھتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت قاضی شریح کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بیمار تھا، ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب وہ اتنے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کی وفات کی خبر کسی کو بھی نہیں دی، خود ہی اس کو نہلایا، خود ہی اس کو دفن دیا اور اس کو دفنا کر آ گئے، اور اس کے بعد کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ جب اگلے دن یہ کورٹ میں پہنچے، جب یہ اپنے محکمے میں پہنچے اور وہاں پر لوگوں نے پوچھا آپ کے بیٹے کو کیا ہوا، تو انہوں نے کہا بیٹا الحمدللہ اب آرام سے ہے۔ یہ اسی طریقے کا واقعہ جو ام سلیم کی زندگی میں واقعہ ہے۔ قاضی شریح نے فرمایا میرا بیٹا اب آرام سے ہے، اب وہ آرام سے ہے، اس دنیا کے اندر مرض کی بیماری کی پریشانیوں میں مبتلا تھا، اب اللہ نے اس کو اٹھا لیا ہے، اللہ کے پاس چلا گیا ہے، وہ آرام سے رہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سامنے بیٹھے ہونے لوگ، سامنے بیٹھنے والے لوگ اشش کرنے لگتے ہیں اور رش کرنے لگتے ہیں، کس طریقے سے ان کا کتنا بڑا صبر ہے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا لیکن کسی کو خبر بھی نہیں دی، کسی کو پتہ بھی نہیں دیا۔ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں صبر، لیکن ہماری زندگیوں میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے میلوں میں نقصان کر کے بھی ہمیں آزمایا جائے گا، بٹوں میں نقصان کر کے بھی آزمایا جائے گا، ہماری فصلوں کو تباہ کر کے بھی آزمایا جائے گا، طریقے سے ہم کو آزمایا جائے گا، اور جو آزمائشوں میں صبر کر لیں ان کو جنت کی بشارت دی جائے گی، ان کو جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے، اس کا پورا معاملہ بھلائی کا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو خوشحالی پہنچتی ہے، اگر اسے نعمتیں ملتی ہیں، اگر اسے خوشحالی کی زندگی دی جاتی ہے، شکرا، وہ شکر گزاری کی زندگی گزارتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور اگر وہ پریشانیوں میں ہوتا ہے تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور یہ صرف مومن کے ساتھ ہے، کسی کو اس طرح کی خصوصیت اور اس طریقے کی صفت نہیں ملی ہوئی۔ میرے بھائیوں، ہم اس طریقے کا مظاہرہ کریں اپنی زندگیوں میں۔ اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، بڑی بڑی آزمائشیں ہماری کس کس طریقے سے ہو سکتی ہیں۔ ایک تو خوف کے ذریعہ جو ہو رہی ہے، جہانگیر پوری کی نظر میں رکھیں، آپ اندور میں جو چیزیں ہوئی ان کو نظر میں رکھیں، مہاراشٹر میں جو چیزیں ہوئی ان کو نظر میں رکھیں، تریپورہ کے اندر جو 3 مہینے پہلے ہوا، اور پورے ہندوستان کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے، وہ پورا ہندوستان گواہ ہے کہ ہمیں خوف کے ذریعہ بھی آزمایا جا رہا ہے، ہمیں بھوک کے ذریعہ آزمایا جائے گا، ہمیں بیماریوں کے ذریعہ آزمایا جائے گا، ہمارے کاروبار میں نقصان کر کے بھی آزمایا جائے گا، اور ہماری جانیں لے کر بھی، ہمیں مار کر، ہمارے گھر میں کسی کو مار کر آزمایا جائے گا، اور وبا کے ذریعہ بھی ہمیں آزمایا جائے گا۔ یہ کورونا وائرس ہم پر آیا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلیں،
अल्लाह ने फरमाया वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हम इन्हें आजमाएंगे, हम इनको मजा चखाएंगे। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, इनके गुनाहों की वजह से, इनके गुनाहों का कुछ हिस्सा इस दुनिया में हम इसको उसका मजा चखाएंगे, उसकी सजा चखाएंगे, और छोटे अजाब में इनको मुब्तला करेंगे। दूनल अज़ाबिल अकबर, आखिरत में जो अजाब मिलना इनको मिलेगा वो तो बहुत बड़ा अजाब होगा, लेकिन हम इस दुनिया में भी इनको मुसीबतों में गिरफ्तार करेंगे, हम इनको परेशानियों में गिरफ्तार करेंगे। मेरे भाइयों, पूरे 2 साल तक हम पर कोरोना वायरस रहा, पूरे 2 साल तक हम पर कोरोना वायरस रहा, और आज फिर दिल्ली के अंदर चौथी वाइव्स की बात आ रही है कि दोबारा से कोरोना शुरू हो रहा है। इस वबा के जरिए हमको आजमाया गया, हमारा इम्तिहान लिया गया। आज जो पूरी इंसानियत अल्लाह को छोड़ी हुई है, आज जो पूरी इंसानियत अल्लाह से नाफरमानी की हुई है, आज जो पूरी इंसानियत अल्लाह से बगावत की हुई है, हम इनको आजमाएंगे, हम इन पर थोड़ी मुसीबत लेकर आएंगे, छोटा अजाब इनको देंगे। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये सारे के सारे लोग अल्लाह की तरफ वापस आ जाएं, ताकि ये सारे के सारे लोग अल्लाह की तरफ लौट कर आ जाएं। मेरे भाइयों, हम मुसलमानों की हालत देखें, हमको मुसीबतों में आजमाया जा रहा है, हमको परेशानियों में आजमाया जा रहा है, और इतनी बड़ी परेशानी के जरिए आजमाया गया। कभी मस्जिदें बंद नहीं हुई, मस्जिदों को बंद कर दिया गया, कभी खाने काबा में मस्जिद में नमाजों को बंद नहीं किया गया, लेकिन एक छोटे वक्त के लिए, छोटे पीरियड के लिए वहां पर भी नमाजों को बंद कर दिया गया। अल्लाह हमसे इतना नाराज है, हमें अपनी मस्जिद में भी बुलाना नहीं चाह रहा था, ताकि इनकी अकल ठिकाने आ जाए, इनको समझ में तो आ जाए। मैं तुम्हें अपनी तरफ बुलाना चाह रहा हूं, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये सारे के सारे लोग अल्लाह की तरफ वापस आ जाए। लेकिन इस मुसलमान पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस मुसलमान पर, इस इंसान पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान तो क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इंसान तो वो है जब हम उसको नवाजते हैं, हम उसे नेमतों में रखते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे हमारे गुण गाता है, हमारी तारीफें करता है, लेकिन जब हम इसको परेशानियों में डाल देते हैं, हम इसको मुसीबतों में डाल देते हैं, ये जजा फजा करने लगता है, ये हमें गालियां देने लगता है कि सारी मुसीबतें हम पर ही आ रही हैं, सारी परेशानियां हम पर ही आ रही हैं। मेरे भाइयों, हमारी जब आजमाइश हो तो हम अपने आप को वापस लाने की कोशिश करें, वापस लाने की कोशिश अल्लाह की तरफ। लेकिन नहीं, हमारी जिंदगियों में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। मेरे भाइयों, 10-15 डिमांड्स मैं आपसे करके नहीं जाऊंगा, और अक्सर होता है मेरे जहन में एक ही चीज चलती है। पिछले जलसे में आया था तब भी मैं वहां कहकर आया था, और शायद अभी मैंने कहीं खुतबा दिया तब भी वही बात कही है मैंने, और आज भी वही बात कह रहा हूं। मेरे भाइयों, ये नौजवान दिख रहे हैं, ये नौजवान अगर इनके चेहरों पर दाढ़ी ना हो तो इनको कौन मुसलमान मानेगा? अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़कर अपील करता हूं, अल्लाह के वास्ते दाढ़ी रखना शुरू कर दीजिए प्लीज। ये सब हमारी धोखेबाजियां हैं, ये हमारे ढकोसले हैं कि अगर हमारी दाढ़ी नहीं होगी तो हमें कोई जॉब पर नहीं रखेगा। क्या दाढ़ी वाले परचेजरी नहीं कर रहे? क्या दाढ़ी वाले मिल नहीं चला रहे? क्या दाढ़ी वाले कंपनियों में काम नहीं कर रहे? क्या दाढ़ी वाले भट्टों पर नहीं रह रहे? क्या दाढ़ी वाले जेएनयू के अंदर जो आपके सामने है, दाढ़ी वाले क्या जेएनयू के अंदर नहीं पढ़ रहे? दाढ़ी वाले क्या जामिया के अंदर नहीं पढ़ रहे? दाढ़ी वाले क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ रहे? दाढ़ी वाले क्या एमबीबीएस की डिग्री हासिल नहीं कर रहे? दाढ़ी वाले क्या वकील नहीं बन रहे? दाढ़ी वाले क्या जज नहीं बन रहे? दाढ़ी वाले क्या बड़े बड़े कारोबार नहीं कर रहे, बड़े बड़े बिजनेस नहीं कर रहे हैं? लेकिन ये हमारी ढकोसलेबाजियां हैं, ये हमारी बहानेबाजियां हैं कि हम दाढ़ी नहीं रखेंगे। अरे मेरे भाइयों, अब तो शादी हो गई है, इन शादी वालों से सारों से कहता हूं, ये 25 के, ये 27 के, ये 35 के अगर ये बात कर रहे थे, अगर मेरी दाढ़ी नहीं होगी तो मेरा रिश्ता बड़े घर नहीं होगा, मुझे बड़ी खूबसूरत अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, मेरे भाई
بھائیوں اگر آپ داڑھی والے ہیں اللہ کی قسم آپ کو خوبصورت لڑکی تبھی ملے گی جب آپ داڑھی والے ہیں. خوبصورت صرف خوبصورت بات نہیں کر رہا, خوبصورت تو میں اس کی دینداری کی خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں, میں اس کے ایمان کی خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں, میں اس کے تقوی کی خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں, میں اس کی پرہیزگاری کی خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں. اور جس عورت کے اندر تمام ٹانڈے والے یہاں پر سن کے جانا, یہ بات کوئی ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے, آپ سے کم عمر کا ہوں, لیکن کبھی بھی کسی بھی بدکار عورت سے شادی مت کرنا. اگر عورت بدکار ہوگی, جس طریقے سے اس نے اپنے ماں باپ کو پہلے دھوکہ دیا ہے, جس طریقے سے اس نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے, جب آپ کے حرم میں آئے گی, جب آپ کے نکاح میں آئے گی, جب آپ کی زوجیت میں آئے گی, تو ہو سکتا ہے وہ بد کرداری کا مظاہرہ آپ کے نکاح میں بھی کر دے. جب آپ کی شادی میں رہے تو وہ کسی اور کے ساتھ لگ جائے, کسی اور کے ساتھ غلط معاملہ کرنے لگے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے ابو ذر سے فرمایا تھا فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, کسی کی بلڈنگوں کو مت دیکھنا. آپ تو بلڈنگوں کو دیکھیں گے, بدکار عورت سے شادی کر بیٹھیں گے. کسی کے مال کو مت دیکھنا, اس کے مال کو دیکھیں گے, بدکار عورت سے شادی کر بیٹھیں گے. کسی کی خوبصورتی کو مت دیکھنا, اگر اس کی خوبصورتی کے دیکھو گے تو پھر بدکار عورت سے شادی کر بیٹھو گے. فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, تم دین والی سے شادی کرنا جس کے اندر اللہ کا تقوی ہو, جس کے اندر اللہ کی پرہیزگاری ہو, اس نے کبھی بھی اپنے جسم پر کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیا ہو, جس نے کبھی بھی اپنے آپ کو ناپاک اور بددامن اپنے آپ کو نہ کیا ہو, ایسی عورتوں سے شادی کرنے کی خواہش کرنا. اے میرے نوجوانوں جو 17 سال کی عمر کے یہاں پر بیٹھے ہیں, 20 سال کے بیٹھے ہیں, 22 سال کے بیٹھے ہیں, اللہ کی قسم آپ مالداری کو ترجیح مت دینا, آپ جمال کو ترجیح مت دینا, آپ خوبصورتی کو ترجیح مت دینا. اگر کسی چیز کو ترجیح دینا ہے تو صرف دینداری کو ترجیح دینا ہے. اور دیندار تو صرف اس طریقے سے دھوکہ نہیں دے گی. ہم نے بددینوں کو دیکھا ہے, جب تک شوہر مالدار تھا اپنے شوہر کی غلامی کرتی رہی, اپنے شوہر کے پیچھے چلتی رہی, لیکن جیسے ہی شوہر کرپٹ ہو گیا, جیسے ہی شوہر بینکرپٹ ہو گیا, وہ خالی ہو گیا, اس کی جائیداد بک گئی, تو اس کے بعد اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ غلط کرنے لگی, دوسروں کے ساتھ چکر چلانے شروع کر دیے, ایک کے ساتھ رہی کیونکہ وہ بدکار تھی, اسے بدکاری کے لیے پیسے چاہیے تھے, اسے روپیہ چاہیے تھا. میرے بھائیوں, اور دیندار عورت سے شادی کریں گے, آپ مالدار ہوں گے تب بھی وہ آپ کے ساتھ رہے گی, اور غریب ہوں گے تب بھی آپ کے ساتھ رہے گی, کیونکہ وہ دیندار ہے, وہ جانتی ہے میں اپنے شوہر کو اس کے پاس 2 روٹی کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اس نہ کھلانے کی وجہ سے, اس غربت کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں, اس کے ساتھ دھوکہ نہیں دے سکتی ہوں. اس لیے میرے بھائیوں ہم دیندار عورت کو ترجیح دیں. ہم کیا لگتا ہے کہ اگر ہماری داڑھی ہوگی تو ہمیں خوبصورت نہیں ملے گی. میرے بھائیوں خوبصورت تو تبھی ملے گی جب آپ کے اندر داڑھی ہوگی. کیوں؟ جو عورت داڑھی سے نفرت کرتی ہو, کیا اس سے ہمیں شادی کرنا چاہیے؟ نیور, کبھی نہیں. اسلام کی اتنی بڑی چیز جو واجب ہے ایک مسلمان پر, اور وہ جو لڑکی یہاں بریلی کالج سے اس نے پی ایچ ڈی کر لی اور ایم اے کر لیا, اور وہ اپنے آپ کو نیتا سمجھ رہی ہے, اس کی داڑھی ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گی. اے نوجوان, اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہے تو داڑھی کو کٹا لو. ایسی عورت سے تو کبھی بھی نہیں کرنا ہے, ایسی عورت سے تو کبھی بھی نہیں کرنا ہے. اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں, یہ جو بات ہم نے پھنسا لی ہے, ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے, جب شادی ہو جائے گی تب داڑھی رکھنا شروع کروں گا. میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں, میں اگر داڑھی نہیں کروں گا مجھے فائر کر دیا جائے گا, مجھے نکال دیا جائے گا. یہ سب بہانے بازیاں ہیں, یہ سب ڈھکوسلے بازیاں ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, پتہ نہیں آپ کو لگے گا اپنی برادری کی برائی کر رہا ہے, اپنی برادری کی برائی کر رہا ہے. یہ ہمارے ساتھ والے جاتے ہیں پڑھنے, یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر داڑھی کٹا لیتے ہیں, اور ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, کیا میری جاب نہیں لگے گی؟ میں جانتا ہوں اپنے آس پاس میں, میری تو چلو داڑھی نیچرل نہیں آئی ہے, جن کی داڑھی یہاں تک ہے, سنابلی ہیں, مولانا ہیں, انہوں نے ایم اے کر رکھا ہے اور اس کے بعد اچھی جابیں کر رہے ہیں. لیکن یہ میرا بھائی کیا کرے گا, جیسے ہی یونیورسٹی جائے گا داڑھی کٹا دے گا.
یہ صرف ان کی ڈھکوسلے بازیاں ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں میں تمام سے درخواست کروں گا، مجھے یہاں پر وہ چہرے بھی دکھ رہے ہیں جو 22 کے ہیں جن کی داڑیاں نہیں ہیں، وہ بھی دکھ رہے ہیں جو 45 کے ہیں اور ان کی داڑیاں نہیں ہیں، وہ بھی دکھ رہے ہیں جو 35 کے ہیں، 65 کے ہیں اور 60 کے ہیں، ان کی داڑیاں نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ اس نور کو لے کر آئیے۔ کیا آپ داڑھی نہ رکھا کر محمد الرسول اللہ سے خوبصورت ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، ہم اپنے افکار کو بدلیں، ہم اپنی سوچ کو بدلیں، ہم اپنے نظریات کو بدلیں کہ جتنا ہم محمد الرسول اللہ کے مشابہ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہوں گے، اپنے چہرے میں، اپنے جسم میں، اپنے چال ڈھال میں، اپنے رہنے سہنے میں، اپنے عبادات میں، اپنے معاملات میں، جتنا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہوں گے، اتنی ہی نجات کی طرف ہم چلتے چلے جائیں گے، اتنی ہی جنت کی طرف ہمارا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم ان چیزوں کو خیال رکھیں، یہی میرا پیغام ہے، اور شاید میں ہمیشہ اس چیز کو بولتا رہوں۔ نوجوان ساتھیوں، یا جن کی بھی داڑھی نہیں ہے، داڑیاں رکھا لیں۔ کیوں مجھے پتا ہے یہاں پر میں پچھلے 4-5 سال سے یہی رمضانوں میں جلسے کرتے ہوئے آ رہا ہوں، اور جب بھی بریلی کے اندر عید کے موقع پر کوئی فلم لگتی ہے، نئی مووی آتی ہے، یہاں کا ٹانڈے کا نوجوان وہ عیدگاہ کی نماز سے پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہیں سے وین کر کے نکل جاتا ہے تاکہ ہم مووی دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے چہرے پر نور ہوگا تو ہم رک جائیں گے اس طرح کی موویوں میں جانے سے، اس طرح کے سنیما ہالوں میں جانے سے۔ اگر ہمارے چہرے پر نور ہوگا، ہمارے چہرے پر داڑیاں ہوں گی، تو ہم کھلا شرابیں پینے سے رک جائیں گے۔ اگر ہماری شادیوں میں ڈانس ہو رہا ہوگا تو وہ نوجوان جس کے چہرے پر داڑھی ہے وہ تو ڈانس کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہمارے چہرے پر داڑیاں ہوں گی تو وہ نوجوان جو گٹکے کھا رہا ہوگا، جو شراب پی رہا ہوگا، جو افیم میں مبتلا ہوگا، یا شادیوں میں لڑکیاں بازی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہ داڑھی اللہ کی قسم اسے ان تمام برائیوں سے روک لے گی۔ اس لیے میں تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے چہروں پر داڑھی لے کر آئیں، اپنے چہروں پر داڑھی لگائیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اور مجھے خوشی ہوئی، کل میں نے خطبہ دیا، کل خطبہ دیا میں نے، اور وہاں پر 2-3 لوگوں نے الحمدللہ مجھ سے کہا، وہاں بھی میں نے داڑھی کی بات کہی تھی کہ انشاءاللہ ہم داڑھی رکھائیں گے۔ اگر نبی کی اتنی چھوٹی سی یا بڑی جو بھی ہے، بہت بڑی ہے، اس سے ہم محبت نہ کر سکے تو ہم کس چیز سے محبت کریں گے؟ آج تو داڑھی فیشن والی بھی چل رہی ہے، تو بوڑھے ان نوجوانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ یہ تو فیشن والی ہے، اس کی تھوڑی اصل داڑھی ہے۔ ارے بھائی رکھاؤ، تو داڑھی رکھانا شروع تو کریں، یہ کیسے ہی کریں؟ ٹھیک ہے، ان کی نیت کے حساب سے میں بھی ان کو ثواب نہ ملے، لیکن کیا پتا ان کی داڑھی ان کے لیے پرماننٹ بن جائے اور داڑھی کے یہ عادی ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے داڑھی رکھانے لگیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کام آپ اپنی زندگیوں میں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں خوف میں ڈال کر کے بھی آزمائیں گے، والجوع، اور تمہیں بھوکا رکھ کر کے بھی آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مالوں میں کمی کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی کبھی تمہاری جابوں سے تم کو نکال دیا جائے گا، تمہاری نوکریوں سے تم کو نکال دیا جائے گا، ہم تمہیں ایسے بھی آزمائیں گے۔ والجوع وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جانیں لے کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی تمہارے بیٹوں کو بھی تمہیں اٹھا لیا جائے گا، کبھی تمہاری بیٹیوں کو اٹھا لیا جائے گا، کبھی ایسا بھی ہوگا تمہاری ماں کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، تمہارے باپ کو اس دنیا سے بلا لیا جائے گا۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، اس تمام چیزوں سے، ان تمام الگ الگ طریقوں سے تم کو آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو میرے بندے اپنی ان تمام آزمائشوں میں، تمام مصیبتوں میں صبر کا مظاہرہ کر لیں، ان پر پریشانیاں آئیں، ان کو خوف میں مبتلا کیا جائے، ان کو جاب سے نکال دیا جائے، لیکن پھر بھی وہ نمازی بنے رہیں، وہ روزے دار بنے رہیں، ان کے اندر اللہ کا تقوی رہے، ان کے اندر اللہ کا خوف رہے، ان کے گھر کسی کا انتقال ہو جائے پھر بھی وہ اللہ سے جڑے رہیں، پھر بھی وہ مسجدوں سے جڑے
جڑے رہیں. اگر کوئی تمام مصیبتوں میں صبر کر لے, اگر کوئی تمام آزمائشوں میں صبر کر لے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے میرے نبی, میرے جو بندے ان تمام مصیبتوں میں صبر کر لیں, میرے جو بندے اپنی تمام آزمائشوں میں صبر کر لیں, ان کو جنت کی بشارت دے دیجئے, ان کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آپ کے پاس مسئلہ پوچھ کر چلے جاتی ہے. صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا اریکم امراۃ من الجنہ, کیا میں تمہیں جنت کی کوئی عورت کو نہ دکھا لوں, تمشی فی الارض, جو اس زمین پر چل رہی ہے, اس زمین پر چلتے ہوئی کسی جنت کی عورت کا تمہیں مظاہرہ نہ کرا دوں, تم اس جنت کی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ذرا ضرور بتائیے کون سی عورت ہے جو جنت میں چل رہی ہے اور اس کو جنت کا پروانہ مل رہا ہے, اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کالی کلوٹی عورت کو تم دیکھ رہے ہو, یہ کالی کلوٹی عورت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے, اے اللہ کے رسول, مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں, میں بیماری میں مبتلا ہوں اس عجیب طریقے کی, جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں پریشان ہو جاتی ہوں. اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیجئے, اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ایک تمہارے سامنے دو آپشن ہے, ایک آپشن یہ ہے میں تمہارے لیے دعا کر دوں تمہیں شفا مل جائے گی. تمہارے سامنے دو آپشن ہے, ایک یہ ہے میں تمہارے لیے دعا کر دوں تمہیں شفا مل جائے گی, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تمہارے لیے دعا نہ کروں. ان صبرتی ولک الجنہ, تم صبر کرو اپنی اس پریشانی پر, اس پریشانی کو اللہ کے لیے برداشت کرو, وَلَكِ الْجَنَّةُ, اور تم کو جنت مل جائے گی. میرے بھائیوں, آج کے ٹائم پہ اگر ہمیں دو آپشن ملتے ہوتے, ہم سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہوتے اے میرے ساتھیوں تمہارے سامنے دو آپشن ہے, تمہاری میں دعا کر دیتا ہوں تمہاری بیماری ختم کر دی جائے, ہم تو کہیں گے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے تاکہ میری بیماری ختم ہو جائے. لیکن وہ صحابہ, وہ صحابیات جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگیاں گزاری تھی, وہ جنت کے خواب دیکھنے والے, وہ جنت سے محبت کرنے والے حضرت, وہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ آپ میرے لیے دعا نہیں کیجئے, میں اپنی اس پریشانی میں, میں اس بیماری میں, میں مرگی کے دوروں کو برداشت کرتی رہوں گی, مرگی کے دوروں کو پریشان ہوتی رہوں گی, آپ میرے لیے دعا نہیں کیجئے. ان صبرتی, میں تو صبر کروں گی, والی الجنہ, اور مجھ کو جنت چاہیے, میں جنت میں جانا چاہتی ہوں, مجھے جنت دکھ رہی ہے, میں جنت میں جانا چاہتی ہوں. لیکن اس کے بعد اس عورت نے فرمایا اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پریشانی کی بات تو یہ ہے جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں, تکشف, میرا پردہ کھل جایا کرتا ہے, میری چادر میرے چہرے سے, میرے گردان سے, میرے جسم سے ہٹ جایا کرتی ہے. اے اللہ کے نبی یہ تو دعا فرما دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑا کرے, جب مرگی کا دورہ مجھ پر آیا کرے تو میں بے پردہ نہ ہوا کروں. میرے بھائیوں, بیماری کی حالت میں بھی پردے کا خیال ہے, لیکن آج کی لڑکی یہ ٹانڈے کی لڑکی کیا کرتی ہے, یہ بریلی کالج پڑھنے جاتی ہے, یہاں سے تو پردے میں نکلے گی اور اس کے بعد پردے کو ہٹا کر یہ جینس ٹاپ میں آ جائے گی, یہ جینس میں آ جائے گی, یہ ٹی شرٹ میں آ جائے گی اور اپنی بے پردگی کا مظاہرہ کرے گی. میرے بھائیوں, آج عورتوں کے لیے بھی پیغام ہے, عورتوں کے لیے بھی یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنی حیا کا مظاہرہ کریں. تو بیماریوں کے ذریعہ سے بھی ہمیں آزمایا جائے گا. میں نے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا, ہمیں بیماریوں کے ذریعہ بھی آزمایا جائے گا. اور ایک اور آزمائش ہوتی ہے فتنوں کی آزمائش, عورت کی آزمائش. 5 منٹ. نوجوانوں, یہ آپ کے لیے ہے,
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، مردوں کے لیے میں نے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ چھوڑا ہے۔ عورتوں کے ذریعہ ان نوجوانوں کو آزمایا جائے گا۔ آج کا یہ نوجوان یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، آج کا یہ نوجوان کالج میں پڑھتا ہے اور وہاں پر عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، عورتوں کی چیزوں میں آ جاتا ہے، عورتوں کی ان تمام رنگینیوں میں آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے آج کے زمانے میں کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، عورتوں کو زیادہ کر دیا جائے گا، اور آنے والے زمانے میں کیسی عورتیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، یہ عورتیں اپنے آپ کا، اپنے جسم کا مظاہرہ کریں گی، اپنے آپ کو نوجوانوں کے سامنے پیش کریں گی۔ ایسی حالت میں اے نوجوانوں، اے وہ نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی ہے یا وہ نوجوان جن کی شادی بھی ہو چکی ہے، عورتیں، یہ نوجوان لڑکیاں تمہیں اپنی طرف بلانا چاہیں گی۔ یہ نوجوان لڑکے، اے لڑکیوں تم بھی سن لو، یہ اپنی طرف تم کو بلانا چاہیں گے۔ تمہیں اپنے آپ کو اس موقع پر ثابت قدم رکھنا ہے، اپنے آپ پر صبر کرنا ہے، اپنے نفس پر صبر کرنا ہے اور مضبوطی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں غور کریں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے نیچے 7 لوگوں کو پناہ دی جائے گی، ان میں سے وہ انسان بھی ہوگا رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال، ایک وہ انسان بھی ہوگا جس کو خوبصورت عورت دعوت برائی دے رہی ہے، دعوت زنا دے رہی ہے، غلط کرنے کی دعوت دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میرے اندر اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایک اللہ کی خشیت میرے دل کے اندر ہے، ایک اللہ سے میں ڈرتا ہوں، تمہارے اس جنگل میں نہیں آ سکتا ہوں، تمہارے اس فتنے میں نہیں پھنس سکتا ہوں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس طریقے سے بھی ہم کو آزمایا جائے گا۔ ایسے موقع پر ہم اپنے نفس پر صبر کریں، اپنے دل پر کنٹرول رکھیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے جو بندے ان تمام فتنوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، میرے جو بندے تمام آزمائشوں میں صبر کر لیں اور برائی کی طرف نہ جائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کرنے لگیں، ان کو جنت کی بشارت دے دیجئے، ان کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے۔ تو میرے بھائیو، یہی پیغام ہے۔ یہ مصیبتوں کا، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائشوں کا اور پریشانیوں کا دور ہے۔ ان پریشانیوں میں ہم ثابت قدم رہیں، ان پریشانیوں میں ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ کسی بھی طریقے کے فتنے ہم پر آئیں، ہم پر فتنے آئیں، لڑکیوں کا فتنہ آئے، لڑکوں کا فتنہ آئے، روپیے مال و دولت اور دنیا کا فتنہ آئے، تمام فتنوں سے بچا کر ہم اپنے آپ کو خالص نکال کے لے جائیں، اپنے آپ کو ثابت قدم نکال کے لے جائیں۔ یہی میرے بھائیو اصل دین کی بنیاد ہے، یہی میرے بھائیو تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یہی میرے بھائیو آزمائشوں پر صبر کرنا ہے، جن صبر کرنے والوں کو جنت ملا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں آج میں نے یہاں پر کہی ہیں، سب سے پہلے مجھ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔